بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا پروڈیگل سن 5th کا انگلش ہے, 6th یونٹ ہے. دیر واز اے رچ مین ہو ہیڈ 2 sons. ایک امیر آدمی کے 2 بیٹے تھے. ہی loved his sons very much. The elder son was hard working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. یہ ان دونوں سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن جو بڑا بھائی تھا, جو بڑا لڑکا تھا, یہ بہت محنتی تھا اور اوبیڈنٹ تھا. لیکن جو دوسرا تھا, چھوٹا لڑکا, یہ زندگی کو مستی میں گزارنا چاہتا تھا, کسی محنت کے بغیر مفت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا. He wanted to live a life of absolute freedom. یہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا. اصل میں آزاد زندگی نہیں گزارنا, کیونکہ ماں باپ کی نگرانی میں غلامی کی زندگی نہیں ہوتی ہے, وہ آوارہ زندگی نہیں ہوتی ہے. یہ اپنے ماں باپ کی نگرانی کو غلامی سمجھتا تھا, اس لیے مانو کہ یہ آوارہ زندگی گزارنا چاہتا تھا. He did not want to share any responsibility as he had an eye of his father's property. یہ کوئی ریسپانسبلٹی, کوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھانا نہیں چاہتا تھا. He did not want to share any responsibility as he had an eye of his father's property. اس کے برعکس اس کی نظر اپنے باپ کی پراپرٹی پر تھی. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے اپنے جو میرے حصے کی پراپرٹی ہے مجھے وہ چاہیے. Inheritance were normally given when the father died. جو وراثت ہوتی ہے وہ تب دی جاتی ہے, اس کا حصہ تب ملتا ہے جب باپ فوت ہو جاتا ہے, جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. Normally, this brazen demand of an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the 2 sons. جو یہ اس کی ڈیمانڈ تھی, امیچور ڈیمانڈ تھی, غیر موزون ڈیمانڈ تھی, یہ صحیح نہیں تھی, لیکن باپ نے پھر اس کی ڈیمانڈ کو پورا کر کے اس کو اپنی پراپرٹی کا برابر اس کا شیئر دیا. یعنی اس کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اس کے حق میں منتقل کیا. Not at long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. He lavishly dined, wined and gambled. کچھ بالکل کم دنوں کے بعد جو ہی اس نے اپنی اس پراپرٹی کا حصہ لیا تو یہ اس نے اس دیش کو چھوڑا, اس علاقے کو چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا, تو یہ آوارہ زندگی گزارنے کے لیے کہیں دوسری جگہ گیا, جہاں اس نے کیا کیا, ڈائنڈ وائنڈ اینڈ گیملڈ, یعنی زار کھیلا, اس نے جوا کھیلا, شراب پیا, اور یہ گیمبلڈ, وہی اسی کو زار اسی کو کہتے ہیں, اور کھانا کھایا, ڈائنڈ معنی کو جس کو شراب کہتے ہیں, رباب کہتے ہیں, کباب کہتے ہیں. یعنی صرف کھینس منز اور پینے میں اور کھیلنے میں اس نے اپنی اس ویلتھ کو, اپنی اس پراپرٹی کو, اپنی اس دولت کو ضائع کیا. At last when he had spent even the last penny, he almost starved to death. جب اس نے اپنی اس دولت کا بالکل ضیاع کیا, یعنی مکلو ایم سوری, اب کیا ہو اس کو ہوا, ونش مارا یہ, اب یہ بھوک سے تڑپنے لگا. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. جس ملک میں گیا تھا, جس ملک میں اتسا وہ زبردست قحط چلی, اب لوگ بھوک سے مرنے لگے. He had no money, no home to live in and nothing to eat. ونش نے بس پوچھتے کہ کوئی جگہ اس کے رہنے کے لیے نہیں ہے اور کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں. He badly needed a job. اب یہ کام ڈھونڈنے لگا. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. اب اس نے کیا کیا, جو وہاں کا کوئی
باشندہ تھا. اب اس نے اب اس کے مطلب وہ تم ہسا رٹ اس مطلب اس نے اسے مزدوری لی. کیا مزدوری؟ تم بنو یہ پنن چاروائن ہند رٲچھ در, یعنی اس نے اس کو چوپایا پالنے کے لیے مقرر کیا. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. اب مطلب یہ انیمل پالنا سے اب یہ مشکل سے اپنی اس زندگی کی مطلب مشکل سے اس کی زندگی کا گزارا ہوتا تھا. وہیں مطلب اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کان چھِنہٕ وۄنۍ کھٮ۪تھ تامَتھ کینٛہہ. اب آگے کیا ہو گیا. The hunger pangs made him to fell down and he became unconscious. وۄنۍ لگہِ أمِس پھکُو سۭتۍ دب لگنہِ برٛکھلہِ. On regaining his consciousness he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your hired men and I will work for you. تو اب اس نے کیا سوچا کہ یہ اب سوچنے لگا کہ میرے باپ کو کتنے تمس کتنے مزور چھِ آسان, یم مزور یم جو بہت کھاتے پیتے ہیں. اب اس نے سوچا کہ گھس بہ پنن گھر, اب میں اپنے دیش موڑوں گا, اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں نے بہت گناہ کیا, میں نے بہت غلطی کی ہے. اب مجھے اپنا سن مت کہیے, صرف مجھے ایک مزدور کی طرح, ایک غلام کی طرح کنسیڈر کیجیے, تاکہ مطلب اس نے یہ سوچا کہ تاکہ اس سے میں اپنی زندگی فیڈ اپ کروں, تاکہ بہ ہیٚکہٕ پنُن نفس فیڈ اپ کرت, کم از کم میں بھوک سے نہیں مر جاؤں. اب اس نے فیصلہ کیا. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ باپ اس کے ساتھ کون سا رویہ کرے گا. انشاءاللہ باقی آئندہ.